فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف اور امید سے، لالچ سے، ومما رزقناهم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس، پس نہیں جانتی کوئی بھی جان، ما اخفی لہم، کہ کیا پوشیدہ رکھا گیا ہے اس کے لیے، من قرۃ اعین، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جزاء، یہ بدلہ اور صلہ ہے، بما کانوا یعملون، اس چیز کا جو وہ نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ افمن کان مؤمنا، کیا پس وہ شخص کہ جو مومن ہے، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، کان فاسقا، جو فاسق ہے، لا یستوون، نہیں ہے وہ برابر۔ اما الذین آمنوا، رہی بات ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے جنت المأوی ہے، نزلا بما کانوا یعملون، بطور مہمانی اس کی جو وہ اچھے عمل کرتے رہے ہیں۔ واما الذین فسقوا، رہی بات ان کی جنہوں نے گناہ کیے، فسق کیے، فمأواہم النار، تو پس ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما ارادوا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، اس سے نکلنے کا، اعیدوا فیہا، تو وہ دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، وقیل لہم، اور انہیں کہا جائے گا، ذوقوا، تم چکھو، عذاب النار الذی، آگ کا وہ عذاب، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اہل ایمان کی علامات اور نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ذکر کیا ہے کہ ہماری آیاتوں پر ایمان جو رکھنے والے ہیں نا، وہ صرف زبانی کلامی اس کا اقرار کرنے والے نہیں، بلکہ خروا سجدہ، عملی پہلو واضح طور پہ ان میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے رب کی آیات کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور دوسری علامت یہاں ذکر کی جا رہی ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جو پہلو ہیں وہ بستر سے الگ رہتے ہیں۔ کیا مطلب، وہ سوتے نہیں ہیں؟ نہیں، وہ سوتے ہیں۔ جس طرح کے بعض لوگوں نے کہا کہ میں جناب، کوئی کہتا ہے میں 18 سال سے نہیں سویا ہوں، کسی نے کہا 40 سال ہو گئے میں سویا ہی نہیں ہوں، تو یہ وہ رہبانیت ہے جس کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے جاہل بھی اپنے ان برے اعمال کی دلیل قرآن و سنت سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں نا، وہ سوتے ہی نہیں ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ اگر اس کا یہ معنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ صحابہ کرام کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی، وہ تہجد ہے، یعنی آخری پہر کے اندر اٹھنا۔ جس طرح ایک صحابی کا عمل بھی پیش ہوا نا، کوئی کہہ سکتا تھا دیکھیں سنت اور حدیث، جو بندہ قرآن کو مانتا ہے حدیث کو نہیں مانتا، قرآن کو بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص کا واقعہ آیا، ٹھیک ہے، جب ان کی زوجہ نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری رات قیام کرتا رہتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول میں مضبوط ہوں، بات ان کی ٹھیک ہے، میں قیام کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا آپ ایسے کرو کہ 30 دنوں میں قرآن پاک پڑھو۔ نہیں اللہ کے رسول کم کر دیں، 15 دن میں کر دو، ایک ہفتے میں کر دو۔ فرمایا 3 دن سے کم میں قرآن پاک، یعنی کم از کم، یعنی 10 پارے، اس سے زیادہ نہ پڑھیں، اتنا پڑھیں۔ فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وانا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سوتا بھی ہوں اور قیام۔ تو اس کا معنی وہ نہیں ہے جو صوفیہ میں سے بعض گمراہ لوگوں نے لیا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ اس کا بہترین مقام ہے، یعنی بہترین تفسیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، امت پہ انعام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے یہ خاصہ ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، عشاء بھی جماعت کے ساتھ، فجر بھی جماعت کے ساتھ، ساری رات کا سونا اللہ تعالیٰ اس کا قیام کے اندر لکھ دیتا ہے۔ یہ منیمم ہے، یعنی سب سے کم۔ اور ترمذی میں ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بغیر سوتے نہیں ہے، وہ اس کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ عشاء پڑھنے سے پہلے سونے کو ناپسند کیا کرتے، یعنی سو گیا تو نماز گئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے عشاء پڑھ کے سونا ہے، اور عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنا ناپسند کیا کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ فجر کی نماز جاتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز میں سستی اور عشاء کی نماز میں سستی یہ انسان کو منافق بنا دیتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ حدیث کا بڑا خلاصہ اور قرآن پاک کی آیات، نماز میں سستی ویسے نفاق کی طرف لے جاتی ہے، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں کے اوپر بہت بھاری نمازیں ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، لہذا عشاء سے پہلے سونا نہیں ہے، اور عشاء کے بعد غیر ضروری طور پہ جاگنا نہیں ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ 1 بجے تک جاگ رہے ہیں، 1-2 بجے جب سوئیں گے تو فجر اٹھ کے پڑے گا، عشاء بھی گئی، ہو گیا تو چلو اب اتنا تھکا ہوا ہوں، یہ وہ، عشاء بھی چھوڑ دی اور فجر بھی چھوڑ دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ یہ اٹھتا ہے اور خبیث النفس ہوتا ہے، اس لیے تتجافا جنوبہم عن المضاجع کی جو تفسیر باطل صوفیہ کرتے ہیں وہ بھی مراد نہیں ہے کہ سونا جو نیک بندے ہیں ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ سوتے ہی نہیں ہے، تو یہ بات انتہائی غلط اور قرآن و سنت کے مخالف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ اس لیے اس سے مراد کیا ہے کہ تہجد کا قیام ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس کا اہتمام نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ ہے کہ وہ عشاء اور فجر کی نماز کو مرد ہے تو باجماعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو فرمایا یدعون ربہم، تیسری صفت کیا ہے؟ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ۔ شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ ان آیات پہ ہم نے خاص طور پہ غور کرنا ہے، کیونکہ ہر جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، تو اس میں کوئی خاص پیغام ہے نا ہمارے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی پڑھا کرتے تھے نا۔ تو تیسری چیز کیا ہے مومنوں کی صفتوں میں سے؟ وہ رب کو پکارتے ہیں، خوف بھی ہوتا ہے اور لالچ اور طمع بھی ہوتی ہے۔ یعنی خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہیں یہ ہمارے نیک عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ طمع کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ یہ قبول کر کے ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے۔ اب کچھ یہاں بھی وہی چیز ہے، تفسیر باطل بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جو لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے۔ ایک تو اب ان کو بڑا سنبھالنا پڑ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کو بھی جلا دوں اور جہنم کو بھی جلا دوں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لوگ جنت اور جہنم کو چھوڑ کے خالص اللہ کی عبادت کریں۔ او بھائی اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ جنت کی تمام میں تم نے عبادت کرنی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے تم نے عبادت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہتے ہیں جو مومن ہے اس کو کہاں سے کوئی خوف ہے؟ ٹھیک ہے، اب مومن تو یہ تو ایک بعض صوفیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے اس کے بعد چاہے مجھے وہ جہنم میں ہی بھیج دے، اللہ راضی ہو جائے۔ حالانکہ اللہ نے یہ معیار ذکر ہی نہیں کیا، اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو جنت میں بھیجتا ہے، اور جن پہ ناراض ہوتا ہے ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میرا تو دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں بھیج دے اور وہاں جو جہنمیوں کو عذاب ہو رہا ہے تو میں وہاں بھی جا کے ان کو ریسکیو کروں، ان کی مدد کروں، ان کی آنت کروں۔ یہ ایمان ہے۔ اس لیے یدعون ربہم، ایمان یہ ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہے تو اس کو خوف ہے کہ کہیں یہ نیکی رد نہ کر دی جائے، قبول نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس کو لالچ بھی ہے کہ اللہ اس عمل کے ذریعے قبول کر کے مجھے جنت عطا کر دے گا۔ یہ پہلو اگر آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے تو عملوں کے پہاڑ ہیں ان کے پاس ہیں، کتنے عمل ہیں، ہم ان کی ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کا ڈر اور خوف دیکھیں کس طرح غالب ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اور دوسری چیز بسا اوقات یہ لوگ ہیں، کچھ لوگ امید اتنی کر لیتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں کا انکار کر دیتے ہیں، اب وہ امید کے اوپر سارے عمل چھوڑ دیں۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، سانو عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر صحابہ کے لیے نہیں تھا یہ، نبی کریم انبیاء کرام کے لیے نہیں تھا یہ، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ خوف کے اس طرح غالب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں، یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف بھی، اس سے پھر کیا ہوگا؟ جب خوف ہوگا نا تو پھر انسان نیکی اور زیادہ کرے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی اخشاکم للہ واتقاکم للہ۔ اخشاکم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ڈر سے نیکیاں زیادہ کرنے والا ہو، اور اتقاکم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے خوف سے گناہ اور غلطیاں چھوڑنے والا ہو۔ فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے خوف بھی کھانے والا ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک اور اچھا اور بہتر کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں، اور ایمان کہتے ہی بین الخوف والرجاء، خوف اور رجاء کے درمیان ہے۔ اس لیے یدعون ربہم خوفا و طمعا، اتنے بے مہار بھی نہیں ہو جانا کہ اپنی عملوں کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں، سب کو سمجھے کہ یہ سارے ماڈل ہیں، میں سب سے اچھا ہوں،
ٹھیک ہے، آج کل یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر ایسی آوازیں کستے ہیں. تو یہ جہالت کی علامت ہے. وہی ابلیس نے جو بات کہی تھی وہی بات ہے. جبکہ آپ دیکھ لیں گے انبیاء کی ہسٹری میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور اولیاء کرام، جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اور نیکی بڑھتی جاتی ہے اتنا ان کے اندر تقوی بڑھتا جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بڑھتا جاتا ہے، وہ دوسروں کی عزت و تکریم اس چیز کی طرف آتے ہیں. اور اگلی علامت یہ ذکر کی جا رہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ ہمیں یہ دکان رزق نہیں دے رہی، یہ فیکٹری رزق نہیں دے رہی، یہ ہماری عقل یہ رزق نہیں دے رہی. رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. پھر جب یہ نظریہ ہوگا نا تو پھر خرچ کرنا بھی آسان ہو جائے. بس اوقات کہتے ہیں اتنی محنت نال کمایا تے ہن اے جناب ہن اسی ایتھے لا دی ایتھے لا دی ایتھے لا دی، یہ کر دیں وہ کر دیں. او بھائی رزق دینے والا کون ہے؟ پہلے تو یہ ذہن بنائیں کہ رزق عطا کرنے والا کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جب اگر اس نے کچھ مانگا ہے 2.5% زکوٰۃ سال کے بعد ادا کرنی ہے یا اسی طرح کچھ اس میں سے خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو فرمایا جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور آگے فرمایا پھر جو یہ کام کر لیتے ہیں یا اوصاف اپنا لیتے ہیں تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے کے لیے ہم نے کیسی نعمتیں تیار کی ہیں کسی دل میں ان کا خیال نہیں آیا اور کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے. وہ اتنی بہترین اور اتنی شاندار نعمتیں ہوں گی. تو فرمایا کس وجہ سے ہیں؟ جزاء بما كانوا یعملون، یہ صلہ ہے اس چیز کا جو وہ اچھے عمل کرتے رہے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ کے قرب کے لیے بھی کیا ہے؟ ضروری ہے کہ عمل کرے. اور آج کل دو اصطلاحیں چل رہی ہیں، ایک وہ ہے کہتے ہیں جی ولیوں کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں جو اچھے عمل کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو نافرمانی اور بغاوت کچھ ان کو فکر فاقہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح اللہ کو راضی کرتے ہیں. یعنی وہ بھی اور یہ بھی. یہ ایک ایسی تھیوری ہے اور ایسا علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو سراسر پشے پوش ڈال دیتا ہے. کیا یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور قرآن پاک بھرا پڑا ہے ان سے جزاء بما كانوا یعملون، اچھے عمل ہے تو ان کا یہ صلہ، برے عمل ہے تو ان کا یہ صلہ کیا کر دیا. اور یہی بات ہے پھر وہ حدیثیں آپ نے سنی ہے نا کہ قرآن پاک اٹھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انجی اٹھنا ہے. اور یہی معاملات ہونے ہیں. لوگوں نے ان آیات کے اوپر یقین نہیں کرنا اور اس کو پڑھنا نہیں، کھولنا نہیں، اور انہی چیزوں کے اوپر یقین ہوگا. اور جب ان چیزوں کے اوپر یقین ہوگا اگر کوئی اچانک طور پہ اس کو کھول بھی لے گا نا وقتی طور پہ تو یہ تو میرے نظریے کے خلاف ہے، ٹھپو بند کرو، ساڑی سمجھ میں نہیں آنے والا. ٹھیک ہے نا، انکار ہو گیا کہ نہیں، اٹھ گیا نا اس کے دل سے یہ قرآن پاک، تو یہ وہ معاملے ہونے والے ہیں. تو فرمایا جزاء بما كانوا یعملون، عمل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب یہاں دوسری حدیث بھی ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں. یعنی عملوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوگی. وہ عمل چاہے چھوٹا قبول کر لے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا عمل قبول کر کے اللہ تعالیٰ رحمت فرما کے جنت عطا کر دی. یعنی دونوں چیزیں جوڑی گئی ہیں. قرآن و حدیث کو دیکھیں گے، عمل بھی اور ساتھ میں اللہ کی رحمت بھی، یعنی وہی جو خوف اور طمع پیچھے ذکر ہوا ہے. تو افمن کان مؤمنا، آگے پھر ایک اور بھی نظریہ ہے کہ جی قیامت کے دن یہ سارے کا سارا برابر ہو جائے گا. ایک بہت بڑا نام ہے، میں یہاں وہ نام لینا نہیں چاہوں گا، آپ کو علم ہوگا ان کے بارے میں، کہ وہ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا، وقت گزرنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، مجھے یہ بھائی جو اللہ نے معلوم کروایا ہے ادھر رہیں گے تو بچ جائیں گے گمراہی سے. جب مجھے یہ معلوم ہوتا ہے نا، مجھے کو لے کے آئیں گے نا دین میں تو پھر یہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. مجھے یہ کہتے ہیں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ سارا جنت جہنم ختم کر دی جائے گی اور انسان کو اللہ میں ضم کر دیا جائے گا. انسان کو اللہ میں یہ جنت بھی ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا جہنم بھی ختم ہو جائے گی اور اس سارے کچھ کو اللہ میں ضم کر دیا. اگر میں وہ نام لے لوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بہرحال کہ یہ کس وجہ سے ہے کہ جب بندہ علم نافع سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اور اپنی عقل و شعور یا فہم کو اس میں بسا اوقات وہ لانا چاہتا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اس پہ غور کریں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا جس اللہ نے سانو اتنے دے دیا وہ وہاں نہیں دے گا ہمیں. ٹھیک ہے، اور آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اگر کافروں کو یہاں نافرمان ہے تو ان کو اتنا کیوں دیا ہو. یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا وہ یہ ذکر کیا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. ایک مومن اور فاسق ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون. یہ کئی ایک جگہ پہ قرآن پاک میں یہ موضوع دہرایا گیا کہ وہ برابر نہیں ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن نے نیک عمل کیے فلہم جنات المأویٰ، ان کے پلٹنے کی جگہ جنت المأویٰ. ایک تو اس کا جنت المأویٰ ذکر کیا، دوسرا مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا مأویٰ. مأویٰ کا مطلب ہے پلٹنے کی جگہ، یعنی جیسے ہی اس کی روح نکلے گی اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا. جس طرح آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا، مومن کی روح کے بارے میں ایتھا النفس المطمئنہ وغیرہ، وہ ساری تفصیل کا وقت نہیں ہے. فرمایا یعنی جیسے ہی یہ ان اوصاف کا حامل اس سے اس کی روح جدا ہوگی تو فوراً اس کو جنت کے اندر پلٹا دیے. اس کی قبر کو بھی جنت کا بچھونا اور ہوا یہ ساری چیزیں میسر آئیں گی. فرمایا نزلا بما کانوا یعملون. پھر فرمایا یہ بطور مہمانی ہم اس کی تکریم کیوں کر رہے ہیں؟ بما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتا رہے؟ اچھے عمل کرتا رہے.
ٹھیک ہے, تو عمل سے زندگی بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, اور جنہوں نے برے عمل کیے یعنی اچھے عملوں کی بجائے برے عمل کرتے رہے, فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, تو ان کے پلٹنے کی جگہ یعنی جیسے ہی یہ ان کی روح یہاں سے نکلے گی تو ساری عیاشی اور ساری ان کی یہ دنیا میں جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی تھی یہ چھن جائیں گی اور وہ عذاب کے اندر اور آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے سمجھیں کہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے وہ کہے گا کہ مجھے افسوس کہ مجھے کس طرف تم لے کے جا رہے ہو, اور وہ اتنی گندگی, اور وہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کلما ارادوا ان یخرجوا منها, اور جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیہا, دوبارہ اس جہنم کے اندر وہ لوٹا دیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ مجھے وہ لے جا رہا تھا, لمبی حدیث ہے, جب دیدار کروایا گیا آپ کو, فرمایا میں نے دیکھا ایک اوپر سے نا ایک گڑھا ہے, اوپر سے بہت چھوٹا ہے اور نیچے بہت بڑا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اچانک آگ بڑھتی ہے تو وہ آگ کے اندر اچھل رہے ہیں باہر آنے کو, پھر آگ مدم پڑتی ہے, پھر وہ نیچے ہو جاتے ہیں. جبریل سے پوچھا یہ کون ہے, کیا جرم ہے ان کا؟ آپ نے فرمایا ابھی آگے چلیں, اور پھر اس کے بعد جو اس کی تعبیر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے لوگ جو زناکاری کرتے ہیں, یہ زانی لوگ ہیں جو اس جہنم کے اندر اس تندور کے اندر جو ہے وہ جل رہے ہیں. جب آگ کی شدت بڑھتی ہے تو یہ اسی طرح اچھلتے ہیں, اور پھر جب آگ کم ہوتی ہے پھر دوبارہ سے اس کو آگ کو کلما خبت زدناہم سعیرا, جب بھی وہ بجھنے لگتی ہے ہم اس کو مزید پھر اور بھڑکا دیتے ہیں. فرمایا یہ کس وجہ سے ہے, ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون, آیات الہی کو جھٹلایا کرتے تھے. پہلی چیز کیا ہے, سماع, اچھی بات آیات الہی کو سننا, پھر اس کے بعد اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ مجھے اس پہ توفیق دے. تیسری چیز پھر اس پہ عمل ہے, اس پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے, اب جب تکذیب کر دیں گے تو سونا تو ہے لیکن تکذیب کر دی تو اگلی چیزیں نہ بندہ توفیق مانگ سکتا ہے اور نہ ہی وہ عمل کرتا ہے. تو یہ تکذبون ہے, جب تکذبون پھر اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا. اللہ کریم ہمیں یہ جو اچھی صفات ذکر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حاملین میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے, اور جو برے عادات و اعمال و افعال ہیں اللہ تعالیٰ ہر صورت ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.